سعودی عرب میں نیا نیا ٹی وی آیا تو وہاں کے مفتی اعظم نے گنجائش کا فتویٰ دیا کہ ٹی وی پر اگر اچھا پروگرام دکھایا جائے تو جائز ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ عرب کلچر تباہ ہو گیا. یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس وقت فتویٰ دیتے تھے بالکل حرام ہے تو عرب میں آج جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ بے حیائی بولو بھائی نہ ہوتی. یہ بہت مضبوط دلیل دی جاتی ہے. اس کا جواب سنیں. سعودی عرب کے وہ مفتی اعظم اگر اس وقت ٹی وی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیتے نا تو ٹی وی سے جو تھوڑی بہت خیر پھیلی ہے وہ بھی نہ پھیل. ٹی وی نے تو آنا ہی آنا تھا. ٹی وی تو بیوی کی طرح ہوتا ہے. شادی تو ہونی ہے نا. تو ٹیلی ویژن نے تو دنیا میں کسی فتوے کو فالو نہیں کرنا تھا, کیونکہ جو چیز بہت آسان ہوتی ہے نا, کسی بھی چیز کا ذریعہ ہوتی ہے, وہ لوگ اس کو لازمی استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم کے بارے میں ایک صاحب نے اعتراض کیا میرے اوپر کہ اگر وہ اس وقت ٹی وی کو حرام کر دیتے تو آج یہ بے حیائی نہ پھیلتی. نہ میں نے یہ تبصرہ کیا اس پر. میں نے کہا اگر اس وقت سب علماء ٹیلی ویژن کو جائز کر دیتے تو ٹیلی ویژن پر لبرل لوگوں کا قبضہ نہ ہوتا. بہت سے دیندار اپنے چینل بنا کے حیا کو پروموٹ کر چکے ہوتے. اس بائیکاٹ کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بے دین لوگ پیچھے ہٹ گئے, لیکن چونکہ اپنی بات پہنچانے کا یہ بہت آسان اٹریکٹیو ذریعہ ہے تو اس آسان ترین اور اٹریکٹیو ذریعے کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ بے دین لوگوں نے اٹھایا, اور پوری دنیا میں بے حیائی کو پروموٹ کیا انہوں نے. یہ ارطغرل ڈرامہ پہلے بن جاتا تو اچھا نہیں تھا. پہلے تو لوگوں کو کیا بنا, وہ ننگے ناچ دکھا دیے. اچھا نہیں ہے ایسے الفاظ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا, لیکن ہو تو یہی رہا ہے نا. پوری قوم کو ایک حرام کاریوں پہ لگا دیا. تو چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب بھی نہیں آنے دے رہے. تو یہ جو جدید ذرائع ہوتے ہیں نا, اس کی مثال سمجھیں. جدید ذریعہ اور قدیم ذریعے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو, جدید ذریعے سے اپنی بات پہنچانا یا جدید ذریعے کو استعمال کرنا, آپ کی جو محنت ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ پرانے طریقے سے گھر بناؤ, پرانا طریقے سے, کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے, وہ سلطان محمد فاتح نے جو مسجد بنائی تھی نا, جس طرح سے پرانے طریقے سے مسجد, اب آپ اس طرح سے مسجد بناؤ. سب سے پہلے وہ لال اینٹیں کی اینٹیں لے کر آؤ, پھر 48,000 مزدوروں کو لے کر آؤ آپ, ٹھیک ہے نا. پھر سیڑھیاں لگاؤ, پھر وہ تغاری سے اٹھا کے وہ, پھر سیمنٹ بھی کہاں سے پتہ نہیں لے کر آئے تھے وہ لوگ. تو میرا خیال ہے 8-10 سال تو لگیں گے. اور ایک طریقہ ہے کہ بھائی کرینوں کو استعمال کرو, جدید طریقہ استعمال کرو. کیسے ہفتوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی. تو اب مجھے بتاؤ, جو آدمی کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہے گا, مشینوں کو استعمال کرنے والا اور ہاتھ سے تعمیراتی کام کرنے والا, دونوں میں آگے کون نکلے گا؟ کون زیادہ پیسہ کمائے گا؟ مشینیں استعمال کر. پرنٹنگ مشین کو دیکھ لو. پہلے کتابیں جنگ اخبار میں جب یہ کمپیوٹر سے کمپوزنگ شروع ہوئی ہے نا, تو پرانے جتنے کاتب تھے نا, جو بیچارے خوبصورت رائٹنگ میں خبر لکھا کرتے تھے کہ کل زرداری کا تختہ الٹ دیا جائے گا, تو تختہ لکھنے میں جتنا ٹائم لگتا تھا نا, اتنی دیر میں وہ پوری سچویشن ہی چینج ہو چکی ہوتی تھی. وہ کیا ہوتی تھی پوری وہ بیٹھ کے خطاطی میں لکھ رہے ہیں. جب کمپیوٹر آیا تو مجھے یاد ہے کہ وہ جنگ اخبار کے جتنے بھی رائٹر ہیں نا, ان سب نے کمپیوٹر کے خلاف ایک دھرنا دیا تھا کہ ہم سب کی جاب ختم ہو رہی ہے. تو وہ پورا دھرنا دیا تھا. یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 99 یا 2000 یعنی 98 یا 99 کی بات ہوگی, کیونکہ وہ جنگ والوں نے کہا بھائی اب ہمارے پاس کمپوزر ہیں, ایک ہر طرح کی رائٹنگ ہمارے پاس سسٹم میں موجود ہے کہ بھائی الوی نستعلیق طریقے سے لکھنا چاہتے ہو, جمیل نوری نستعلیق طریقے سے لکھنا چاہتے ہو, وہ سارے کمپیوٹر میں ڈیزائن موجود ہیں. کس اسٹائل سے آپ نے سرخی لگانی ہے, وہ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے, وہ خود ہی سلیکٹ ہو جائے گا. اب ہمیں اتنے سارے کاتبوں کو تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں. تو وہ بڑا زبردست احتجاج کیا انہوں نے. تو مجھ سے لوگوں نے کہا یار یہ کاتبوں نے ایسا احتجاج کیا ہے نا کہ جنگ والے مجبور ہو جائیں گے ان کو رکھنے پر. میں نے کہا نہیں رکھیں گے وہ, اس لیے کہ اب زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ جب ایک کام 10,000 میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ جنگ اخبار والے 2 لاکھ روپے کیوں دیں گے وہ. تو ان کاتبوں کو چاہیے کہ اگر یہ اپنی یہ چاہتے ہیں کمانا تو یہ بھی کمپوزنگ سیکھ لیں. سمجھ رہے ہیں نا, ورنہ کتنے دفعہ دھرنے دے لیں گے. ایک دفعہ دھرنا دے کے رکھ لیا, پھر مہینے بعد
وہ بولے گا یار جب میرا کام 10,000 میں ہو رہا ہے, میں 2 لاکھ, اور ایک کام ایک بٹن کے کلک پر ہو رہا ہے, 5 منٹ میں ہو رہا ہے, تو میں وہ 3 گھنٹے میں وہ کام کیوں کرواؤں؟ ایسے موقع پہ کوئی مفتی صاحب تقریر کریں کہ اتنے سارے کاتب ہیں بیچارے بے روزگار ہیں, ان کے روزگار کی خاطر ہمیں کمپیوٹر کے خلاف جہاد کرنا ہے, تو اس دھرنے کا نام دیا گیا تھا کاتبوں کا کمپیوٹر کے خلاف دھرنا. میں نے کہا بھائی کمپیوٹر سے جنگ نہیں, کمپیوٹر بہت ڈیڑھ ہوشیار ہے, ٹھیک ہے نا, بہت آگے نکل گیا ہے. تو آپ کے کام کی سپیڈ بے انتہا بڑھ جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ جو یہ فتویٰ دے گا کہ نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کاتبوں سے باقاعدہ قلم سے چیزیں لکھوائی ہیں, لہذا کتاب لکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کبوتر کا پر کسی کاتب کے ہاتھ میں رکھوایا جائے اور وہ کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبوئے اور ڈبو کے نکالے. تو جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی اتنی ساری جلدیں کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبو کے لکھ دی ہیں, تو ہم بھی دنیا میں کبوتر کے قلم سے انقلاب لا سکتے ہیں. اور بھائی جان حافظ ابن حجر بھی اس زمانے میں آ گئے, تو وہ بھی بخاری کی شراب اگر لکھیں گے تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کمپوز کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ اب اگر کوئی ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تبلیغ کا نہیں تھا کہ جی کمپوزنگ کرے, کتابوں کی اب کمپوزنگ ہو رہی ہے نا, اور مشینیں ٹھڑک چھاپ چھاپ کے ایک دن میں ہزاروں صفحے نکال دیتی ہیں. ایک دن میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہزاروں صفحے. میں فتوے کا کام کمپوز کرتا ہوں, پہلے میں بھی لکھتا تھا فتوے, ہمیں جامع الرشید نے کمپوزنگ دی. تو اب اس میں اگر کوئی وہی کہے گا کہ نہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاتب وحی سے لکھوایا تھا قرآن تو انہوں نے تو ایسے بیٹھ کے لکھا تھا, سنت طریقہ کتاب لکھنے کا بہرحال یہی ہے کہ پین ہاتھ میں لے کے لکھا جائے. تو بھائی سنت طریقہ تو یہ ڈالر پین اور یہ بال پین نہیں ہے, سنت پھر کبوتر کا پر ہے, اور کاغذ نہیں ہے بلکہ چمڑے ہیں, چمڑے پہ لکھا جاتا تھا قرآن. حضرت عثمان کے دور میں تو بہت سارے چمڑے جمع کیے گئے تھے, ایک مٹکے میں رکھے ہوئے تھے, وہ اس میں پورے مٹکے کے اندر قرآن تھا. سورہ فاتحہ ایک چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے, فلاں سورت ایک, اس طرح سے جمع ہوا تھا.